کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اور ملک کے سیاست میں وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان میں ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں عمران خان نے چار سدہ کے جلسے میں یہ الزام لگایا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیل کا پاکستانی ایک وفد نے دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اور ایک پاکستانی صحافی پاکستان ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے رابطے پاکستان کے حساس اداروں سے بھی بتائے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام کچھ ایک حکومت کے ایما پر ہوا ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات ابھی سامنے آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، اور اس وقت کو 75 سال کے بعد پاکستان کسی پاکستانی یہودی کو اسرائیل کا دورہ کرنے کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی، پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا گیا، اور یہ سب کچھ عمران حکومت میں ہوا، گزشتہ دنوں عمران حکومت میں ہوا، اور اب وہ اسے اسلامک ٹچ اور اسلامک ایک لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ وجی احمد صدیقی ہیں، ممتاز فضیہ نگار۔ میں وجی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ صورتحال تو جو احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے ایما پر ہی گئے، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات تھے، اور احمد قریشی جو ہیں وہ پہلے سی این این کے نمائندے تھے، سی این این میں کام کرتے رہے ہیں، تو ان کے پرانے رابطے ہیں اسرائیلی یا یہودی صحافیوں کے ساتھ۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کو پاکستان ٹیلی ویژن میں رکھا گیا، ان کو موقع دیا گیا، اور شاید یہ لوگ اسی مشن پہ آتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سی این این چھوڑ کر کس لیے پاکستان ٹیلی ویژن میں آئے گا؟ ایک سی این این تو ایک عالمی ادارہ ہے، تو وہ اس کے اندر جو اس کی مراعات ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی مراعات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ آئے، اور کس مشن پر آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ کس مشن پر آئے تھے۔ اور عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ جو وہ جرم وہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام وہ دوسرے پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سی ان کی کیفیت ہے کہ وہ جو جرم وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پس منظر تو بہت بڑا ہے۔ اس میں جو ایک وفد کی کارکن ہیں اور وفد میں شامل تھی وہ انیلا علی۔ انیلا علی کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ مسلمان ہیں، اور وہ ممتاز صحافی قطب الدین عزیز کی بیٹی ہیں، اور وہ بھی اس وفد میں شامل تھی۔ تو پاکستان کے اندر وہ ترقی پسند لوگ جو اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں، ملک کے اندر اس طرح کی سیکولر نظام چاہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں۔ تو وجی تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان نے کبھی نہیں چاہا، یعنی جو بانی پاکستان تھے انہوں نے ابتدا ہی سے اس کی جڑ کاٹ دی تھی کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ انہوں نے صرف ایک شرط عائد کی تھی کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ہم اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ عرب ممالک سے ہم ہم آہنگی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، بلکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے بغیر اس شرط کے بغیر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگائی تھی، وہ بہت، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے مفتی اعظم امین الحسینی کے ساتھ، مفتی اعظم فلسطین تھے، امین الحسینی کے ساتھ تصاویر جو ہے وہ رہی ہیں، اور 1948 میں یا اس سے پہلے بھی وہ ان کو انہوں نے قائد اعظم یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ تو یہ اس طرح کی کوششیں تو بہت ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، جی اور ہاں، عبدہ حسین بھی میرا خیال ہے انہوں نے بھی ایک دفعہ پاکستان اسرائیل سے تجارت کرنے کے معاملے کو بہت آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی
मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत था। वो उस वक्त मना कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में बहुत कोशिशें हुई, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मना कर दिया क्योंकि उनके वालिद का यासिर अरफात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, फ़लस्तीन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो ये लेकिन जो कोशिशें हुई हैं 2-3 अदवार में, एक तो पाकिस्तान पर जब अफ़गान जिहाद का वक्त आया था और रूसी सोवियत अफवाज जो है अफगानिस्तान में आ गई थी, तो उस वक्त अमेरिका जो है पाकिस्तान की में आया था, क्योंकि उसका पस मंज़र अलग है। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी उस वक्त। इसराइल जो है, इसराइली वज़ीर आज़म ने शायद मिनाहेम बेगम ने ये कहा कि जनाब मुझे रोज़ाना जो है मैं पाकिस्तान के सदर ज़िया-उल-हक की खैरियत के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि वो उस हैरत की बात ये है कि उन्हें वो इसके साथ थे इस बात में। और कहते ये हैं कि उस वक्त भी पाकिस्तान के दरपर्दा जो है वो इंटेलिजेंस ताल्लुकात थे। बहरहाल इसमें किस हद तक सदाकत है हमें नहीं मालूम, लेकिन इंटेलिजेंस ताल्लुकात थे या नहीं थे। मगर सबसे पहले खुलकर जो इसराइल के साथ ऑफिशियली जो ताल्लुकात पैदा हुए हैं, खुर्शीद कुसूरी ने किए हैं। खुर्शीद कुसूरी ने तुर्की में जो है वो मुलाकात की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सिल्वान शोरोम से, इसराइली वज़ीर ख़ारजा से, सिल्वान शोरोम से बाकायदा मुज़ाकरात हुए, उसकी तस्वीरें हैं, उनकी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद इस मामले में शिद्दत तो कल उस वक्त आई जब सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर इस सवाल को उठाया और उन्होंने पूछा, और उससे अगले दिन ही जो है इसराइली सदर ने इस बात की तस्दीक की और कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि 2 वफूद जो है पाकिस्तान से इसराइल आए, और मुझे इस पे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान की तरफ से ये आए हैं और उन्होंने उसका खैर मकदम किया। अब इसराइली सदर से जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या एजेंडा था, क्या किन चीज़ों पे बात हुई है, और इसके पोस्ट पनाही पर भी अमेरिका मौजूद है, क्योंकि कहा ये जा रहा है, जिसको फवाद अहमद ने ये कहा है कि ये वक्त पाकिस्तान से नहीं गया, अमेरिका से गया था, लेकिन इसके जो पासपोर्ट इशू हुए हैं, इसकी जो इजाज़त इशू हुई है, वो इमरान खान के दौर में हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ शीरी मदारी ने भी एक ट्वीट किया, डीजी आईएसपीआर को उसमें टैग किया, और उन्होंने कहा कि ये क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो अहमद कुरैशी ने इसका ये जवाब दिया कि शीरी मदारी जो है, हम उसके उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, और वो रेड फ्लैग का मतलब जानती हैं। तो ये सूरत हाल है। और आज भी मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से कहा है कि वो जो सियासत कर रहे हैं और इसराइल के मामले पे मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, वो सही नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो वजी तुम क्या कहते हो इस बारे ये में? वो मरियम नवाज में तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और जो ये वक्त है ये तो इमरान खान ने भेजा था, और इसमें इमरान खान के फाइनेंसर्स मौजूद हैं, यानी उन्होंने यहाँ तक कह दिया है। बहरहाल ये इल्ज़ाम उनको ही साबित करना है कि हैं कि नहीं है, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उसके अंदर उनके फाइनेंसर्स हैं या नहीं है। लेकिन एक अजीब व गरीब इत्तेफाक मैं आपके सामने उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इसराइल के साथ, इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें शुरू हुई, इसराइल को जो है वो उसके साथ ताल्लुकात कायम हुए, और फिर अमेरिका ने भी अब कोशिशें शुरू की थी कि अरब दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करें। और ख़ास करके पहले तो सऊदी अरब जो है वो इसराइली जहाज़ों को रास्ता नहीं दिया करता था, अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं देता था। सऊदी अरब ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद से इसराइली जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी है, और वहाँ से इसराइली जहाज़ गुजर रहे हैं। और इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात अभी तक कायम तो नहीं हुए, सफारती ताल्लुकात, लेकिन उस सिमत में पेशरफ्त जारी है। तो और पाकिस्तान को भी इसमें कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को भी किसी तरीके से यहाँ पर इसमें शामिल किया जाए। आलम इस्लाम में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान और तुर्की, जो इसराइल के सख्त मुखालिफ हैं और उनकी मुखालफत करते हैं। अरब दुनिया के कई मुल्कों ने जी, ईरान इसराइल, भी शामिल है। ईरान भी शामिल है,
اور عرب دنیا کے کئی ممالک نے خود سعودی عرب نے اسرائیل سے بہت تعلقات بڑھا لیے ہیں. تو اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جو آخری کیل یا اٹکی ہوئی ہے پاکستان کی، ایران کی اور ترکی کی، وہ بھی کسی طرح نکل جائے اور یہ تعلقات ان کے درمیان میں. اب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ایران، ترکی اور پاکستان، نہیں، اس میں ایک بات اتفاق ہے کیونکہ ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات موجود ہیں، سفارت خانہ موجود ہے، اور شہنشاہ ایران کے زمانے میں بھی اسرائیل کو ایران نے تسلیم کیا ہوا تھا. تو وہ صرف سفارتی تعلقات معطل ہیں ایران کے ساتھ. تو صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے. دنیا میں پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ، تو پاکستان ایک واحد ملک رہ جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ تمام عناصر جو پرویز مشرف کے زمانے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے کوشاں تھے، ان میں خورشید قصوری تحریک انصاف میں شامل ہیں، عابدہ حسین تحریک انصاف میں شامل ہیں، ان کے شوہر فخر امام تحریک انصاف میں شامل ہیں. تو تمام عناصر جن کی کوشش تھی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ان کو دھچکا پہنچا ہے اس عدم اعتماد اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کے ختم ہونے میں. عمران خان کے جو ایک ساتھی تھے زلفی بخاری، ان کے بارے میں بھی پچھلے دنوں بہت وہ بھی اطلاعات تھی کہ انہوں ان نے کے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، تصاویر آئی تھیں، ان کی تصاویر آئی تھی. اور یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ عناصر، وہ سیکولر لابی جو ملک کے اندر پاکستان کو تباہی سے دوچار کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کو مسلسل. یہ پاکستان کی جو نظریاتی شناخت ہے اسلام کے حوالے سے، اور فلسطین جو ہے، دیکھیں اس میں بڑا پاکستان کا موقف کمزور ہوتا ہے. اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو کشمیر پر جو بھارت کا جارحانہ قبضہ ہے وہ پھر اس کو جواز مل جاتا ہے. اس لیے جب پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے تو جو فلسطین پر اسرائیل کا جارحانہ اور غاصبانہ قبضہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پوری سودے بازی پھر نہیں ہو سکتی. ہمارا موقف کمزور ہوتا ہے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتے ہیں. گو پاکستانی دفتر خارجہ نے اس معاملے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ سرکاری وقت جو ہے حکومتی اجازت کے ساتھ نہیں گیا تھا اور وہ اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن شواہد تو یہی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہیں، اور وہ حکومت میں بھی ہیں، حکومت سے باہر بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کے ساتھ سازشیں کرنے میں شریک رہے ہیں. آئندہ اس موضوع کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. اب تک کے لیے خدا حافظ.